آپ سے اگر کوئی سوال کر دے تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہمیں موبائل سے فرصت کہاں ہے؟ ہمیں فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ سے ٹائم ملے تب نا۔ ہمارے پاس دین سیکھنے کا ٹائم ہی کہاں بچا ہے؟ ارے ہم دوسروں کو تو چھوڑو، ہم اپنے بچوں تک کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہے۔ 4 لوگ چوراہے پہ کھڑے ہیں، چاروں کی گردنیں نیچے جھکی ہوئی ہیں، ایسا لگ رہا ہے نہ جانے کون سا وظیفہ اور عمل پڑھا جا رہا ہے۔ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ گردن جھکائے ہیں، نہ وہ اس سے بول رہا ہے، نہ وہ اس سے بول رہا ہے، نہ وہ مجھ سے بول رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو اس موبائل نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، مگر ہماری نوجوان نسل کو عقل نہیں آئی کہ ہم اپنے وقت کو اس میں ضائع اور برباد کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میدان حشر میں جہاں ہر شخص سے اس کے اعمال کے تعلق سے سوال ہوگا، وہیں ہر شخص سے ایک سوال اللہ ضرور فرمائے گا، اور وہ یہ ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھے ٹھاٹے مارتی ہوئی جوانی اور تجھے ایسا شباب عطا فرمایا تھا، ایسا شباب عطا فرمایا تھا کہ تو اپنی جوانی میں، اپنی جوانی کی وجہ سے بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں پر شفقت تک بھول گیا تھا اور اپنے جوانی کے نشے میں چور رہتا تھا۔ اے میرے بندے، بتا تو نے یہ جوانی کہاں کیسے گزاری؟ یہ ہر شخص سے اللہ سوال کرے گا۔ اب ہم نے جوانی کہاں گزاری ہے؟ ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے جوانی چوراہے پہ کھڑے ہو کے گزاری ہے، ہم نے موبائل دیکھ کے گزاری ہے، ہم نے اسکول کی چھٹی کا ٹائم ہوا اسکول کے کنارے کھڑے ہو کے گزاری ہے، ہم نے جوانی طوائف خانوں میں گزاری ہے، ہم نے جوانی اڈوں پر گزاری ہے، چائے کے ہوٹلوں پر گزاری ہے، بیئر بار کے اندر گزاری ہے۔ آپ کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے جوانی کہاں گزاری ہے؟ ارے میرے بھائی، جوانی اگر دیکھنا ہے تو امام حسین کی دیکھو، انہوں نے جوانی کیسے گزاری ہے۔ امام حسین کی شان یہ تھی کہ آپ دن میں نماز پڑھا کرتے تھے اور رات کو پوری رات نوافل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے اور پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ کیا ہم امام حسین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم نے امام حسین کی تعلیمات پر عمل کیا ہے؟ کئی سالوں سے مسجد صدیقیہ کے اندر، اے بچے، مسجد صدیقیہ کے اندر آپ کئی سالوں سے پیغام امام حسین اور پیغام اہل بیت اور ذکر شہداء کربلا سنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کبھی امام حسین کے لیے اپنی داڑھی کو لمبا کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی امام حسین کے لیے نمازوں کی پابندی کا عہد کیا ہے؟ کیا آپ نے امام حسین اور دیگر رفقا جن کو میدان کرب و بلا کے اندر ابن سعد کے فوجیوں نے ذبح کر ڈالا، کیا آپ نے کبھی امام حسین کے کردار، ان کے اخلاق اور ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ میرے نوجوان بھائی، آپ حسینی ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، کیا بتاؤ آپ کا چہرہ حسینی ہے؟ آپ کا لباس حسینی ہے؟ آپ کی نماز پڑھنے کا طریقہ حسینی ہے؟ آپ میں سے کتنے تو ایسے ہیں نہ جانے ان کی نمازیں بھی درست نہیں ہیں، التحیات صحیح سے نہیں پڑھنا آتی ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے، اور ہم اور آپ ایک قل ھو اللہ شریف کی صورت ہے جس سے ہر جگہ کام چلا لیتے ہیں۔ جہاں کچھ نہ بن پڑا وہاں قل ھو اللہ شریف کو پڑھ دیا گیا، جہاں کچھ یاد نہیں آیا وہاں قل ھو اللہ شریف کو پڑھ دیا گیا۔ یقیناً قل ھو اللہ شریف اللہ کی
بہت عمدہ صورت ہے، اس لیے کہ اس صورت کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے، اس میں اللہ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہے اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے گرد و پیش کو دیکھیں، ہم زندگی کس انداز کی گزار رہے ہیں؟ نہ ہمارا کردار حسینی ہے، نہ ہمارے گھر کا ماحول حسینی ہے، نہ ہمارے گھر کی عورتیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کردار اور زندگی گزارنے کا ہنر رکھتی ہیں۔ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔